خلافت راشدہ کا نظام کیا تھا، مدینہ منورہ کی ریاست کیا تھی، یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، انہوں نے کون سا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو عملی طور پر نافذ کیا، جس میں کوئی بھی طاقتور جو ہے وہ کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرنا یا مدینہ کی ریاست کی بات کرنا آسان ہے، لیکن عملی طور کے اوپر مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کیا تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ جو اناج آتا ہے اس میں وہ میٹھا ممکن نہیں ہے، اور جب اس میں سے وہ بچت کر کر کے تھوڑا بنا دیتی ہیں تو وہ بیت المال کے انچارج کو کہتے ہیں کہ اتنا آٹا ہمارے گھر میں کم بھیجا جائے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کہ سیدنا عمر سے ایک بدو جس کا نام ہی تاریخ میں موجود نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا کرتا کیسے بنایا گیا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں احتساب ہوتا ہے، انتقام نہیں ہوتا۔ مدینہ کی ریاست میں انصاف دہلیز پہ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان علماء کونسل اور اس سے متصل جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعۃ المبارک جو ہے، جو پرسوں ہے، انشاءاللہ پورے ملک میں خطبات جمعہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خلافت راشدہ کا نظام، مدینہ کی ریاست کیسی ہے ہوتی ہے، مدینہ کی ریاست کیا ہے، اس حوالے سے خطبات جمعہ ہوں گے، اس کے اوپر علماء مشائخ جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں، جو وزیر اعظم پاکستان کی محنتوں سے، کوششوں سے، آپ نے دیکھا جنیوا کے اندر جو ہے وہ ایک آج وہ خود وزیر اعظم صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ جس طرح دنیا نے موجودہ پاکستان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، اور ہمارے سیلاب زدگان جو بہن بھائی ہیں 3 کروڑ کے قریب جو پاکستانی سیلاب زدگان بیچارے، ان کی مدد کے لیے جس طرح دنیا آئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مملکت سعودی عرب نے، آپ نے دیکھا کل سعودی ولی عہد نے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے اعلان کیا ہے، باقی اعلانات آئے ہیں، ابھی وزیر اعظم صاحب کل جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں، تو یہ ایک موجودہ قیادت پر عالمی دنیا کا ایک اعتماد بھی ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج وزیر اعظم صاحب خود بیان کریں گے۔ میں پاکستان علماء کونسل اور ملک کی متصل پاکستان علماء کونسل سے جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کی ان کوششوں کی تحسین کرتا ہوں، ان کی ٹیم کی کوششوں کی تحسین کرتا ہوں، اور اسی طرح عالمی برادری اور بالخصوص اسلامی عرب ممالک، جن میں مملکت سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، کبھی بھی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبح شام پاکستان کے حوالے سے پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور پراپوگنڈا کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان معاشی طور پر جو ہے، ان سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وطن آپ کا بھی ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان کو جس بات سے پاکستان کمزور ہوتا ہو وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے اپنے سیاسی یا ذاتی مفادات کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی پراپوگنڈا کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں ملک کے اوپر، اور آپ نے دیکھا ہم نے اس وقت بھی کہا، آج پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا چین کی طرف سے بھی تعاون بڑھ رہا ہے، سعودی عرب کی طرف سے، امارات اور دیگر ممالک کی طرف سے، اور پھر یہ جو توقعات سے زیادہ کامیابی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب نے جس انداز سے خود رابطے کیے تمام عالمی رہنماؤں سے، قائدین سے، تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کچھ دوستوں نے تنقید کی۔ خود خان صاحب نے بھی کہا کہ جی دیکھیں جی جنیوا مانگنے چلے گئے، تو خان صاحب بھی تو اپنے دور میں مانگنے ہی جاتے تھے نا،
دینے تو نہیں جاتے تھے. 75 سال سے آپ کا یہی ہمارا پاکستان یا امداد لیتا ہے, قرض لیتا ہے, ہم دینے تو نہیں جاتے تھے, اس وقت بھی مانگنے جاتے تھے. تو یہ کچھ چیزوں میں ہمیں اپنے ملک اور قوم کا سوچنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے اور اسی کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. کوئی سوال ہو تو بسم اللہ. سر جنیوا کنونشن میں جو امداد ملی ہے کیا وہ